تطہیر قلب، دل پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان کے اندر جو ہے وہ تطہیر روح ہوتی ہے، بندے کی روح جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھے ہم۔ ماہ رجب گزر چکا ہے، ماہ شعبان وہ گزر رہا ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو ماہ رجب اور شعبان ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ ماہ رجب کے اندر اللہ رب العزت کا محبوب گیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ رجب کے اندر معراج ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا محبوب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گیا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے ہیں، آپ کا جو معراج ہے، معراج پر جانے کے من جملہ مقاصد میں سے علماء ایک مقصد بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گئے۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد جو علماء نے بیان کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے کہ تو بھی آنا میری امت کے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ویسے تو میں ہر روز رات کے آخری پہر کو آتا ہوں آسمان دنیا پر، لیکن آج جو تو مجھے دعوت دے رہا ہے محبوب، میں شعبان کی 15ویں رات کو آؤں گا اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت کا آنا جانا وہ ہماری طرح تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبوب آؤں گا سال کی ہر رات کو آخری پہر میں آتا ہوں، لیکن جب شعبان کی 15ویں رات آئے گی تو پھر آخری پہر نہیں آؤں گا، ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر میں اپنی رحمت لے کر آسمان دنیا پر نازل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو شعبان کی 15ویں رات جو آنے والی ہے اگلے اتوار، تو اس رات کو اللہ رب العزت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ اور عام حالت میں، عام دنوں میں جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام دنوں میں، عام حالت میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے محبوب کی امت سے، ٹھیک ہے، اتنی رحمتیں کرتا ہے، اتنی رحمتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے بہانے دیتا رہتا ہے۔ اب یہ ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا کہ نہیں بخشوانا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بہت کچھ دے دیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی امتی کو کس بہانے سے بخشنا ہے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس بہانے سے بخش دوں گا، اس بہانے سے بخش دوں گا، اس بہانے سے بخش دوں گا، اور پھر بھی ہم اگر اس طرف نہ جائیں تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو یہ جو شعبان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا محبوب مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا محبوب مہینہ شعبان ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صدقہ کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جو سب سے اعلیٰ مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے جو ہیں وہ شعبان کے اندر رکھتے ہیں،
سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے اندر رکھے، شعبان کے اندر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینوں کے علاوہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، 2 مہینوں کے علاوہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک ماہ شعبان کے اندر اور ایک ماہ رمضان کے اندر۔ شعبان میں نفلی روزے اور رمضان میں فرضی روزے۔ جتنے نفلی روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ جو نفلی روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ شعبان کے اندر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ اور یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات، اس رات کو اللہ رب العزت سارے امور لکھ دیتا ہے اگلے سال کے، ٹھیک ہے، 1 سال کے سارے امور کہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے 1 سال کے اندر، اگلی 15ویں رات تک جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام، جس کی موت ہونے والی ہے، جس نے مرنا ہے اس کا نام، جس کو رزق دیا جانا ہے، جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے لکھ کر رجسٹر بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے جن لوگوں کی موت آنی ہے ان کا رجسٹر اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو پیدا ہونے ہیں بچے ان کا رجسٹر ان فرشتوں کے حوالے، جنہوں نے رزق دینا ہے جن کی وہ ڈیوٹی ہے فرشتوں کی ان کو ان کے حوالے رجسٹر کر دیا جاتا ہے۔ تو سارے امور جو ہیں 1 سال کے وہ اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، 1 سال کے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں شعبان کے اندر، اتنی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں، اس رات میں بندے کے نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ بندے کا نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں، سبحان اللہ، یہ اس ہستی کا معاملہ ہے، یہ اس ہستی کا معاملہ ہے کہ جو بخشے ہوئے، اور یہ اس ہستی کا معاملہ ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے، جس ذات کی وجہ سے اس کائنات کے اندر لوگوں نے بخشے جانا، سبحان، جس کی بھی بخشش ہوتی ہے وہ نبی پاک کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اعمال کی وجہ سے کسی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عمل کرنا چھوڑ دے، عمل جو ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن عمل بھی تبھی قابل قبول ہوگا جب اس کی محبت نبی پاک کے ساتھ کامل ہو۔ سبحان اللہ، عمل تبھی قبول ہوگا جب اس کی محبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل ہوگی۔ تو جب نبی پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیوں نہیں روزہ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، کہ جن کا ہمیں تو اپنے معاملات کا ویسے نہیں نہ پتا، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی اور نیک سمجھتے ہیں، ایک روزہ رکھنے لگتی تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا اپنا عبادت گزار سمجھتے ہیں، ایک رات مسجد کے اندر جا کے نفل پڑھ لیں، حالانکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کسی کو کوئی پتا نہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو نہیں پتا اس کی نماز کوئی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کسی بندے کو کچھ نہیں پتا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ قبول اسی کی ہوگی جس کی نبی پاک کے ساتھ محبت کامل ہوگی۔ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار وہ محبت مصطفیٰ ہے۔
جس کی محبت نبی پاک کے ساتھ کامل نہیں، وہ جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے، بے شک ٹھیک ہے، اس کی ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اور جس کی نبی پاک کے ساتھ محبت کامل ہے، اس کی عبادت بے شک تھوڑی ہو، اللہ رب العزت پر اس کی تھوڑی عبادت کو بھی قبول کر لے گا۔ تو ہر چیز کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اور زیادہ نبی پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔